تو ہم سمجھتے ہیں کہ آغا سراج درانی صاحب کا جو ان کی وفات ہے وہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک خاندان کی طرح چلتی ہے. ہم سب ایک فیملی ممبرز کی طرح، جتنے بھی پارٹی کے کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، سب ایک فیملی ممبرز کی طرح رہتے ہیں. تو آغا سراج درانی صاحب کی جو خلا ہے وہ بہت مشکل سے پر ہوگا. ایک ہسمکھ انسان، ایک اچھے پارلیمنٹیرین، اور ایز اے اسپیکر انہوں نے بہت ہی اچھی ان کی خدمات رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ بڑے بیلنس طور پہ جو ہے انہوں نے ایز اے اسپیکر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب دعا گو ہیں ان کے لوائقین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مریم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے پانی سے متعلق متنازع بیان دیا. آج جو ہے بہت ساری ان کی ویڈیوز جو آئی ہیں کہ سرکاری عمارتوں پہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ انہوں نے اپنے تصاویر والے جو ہیں پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے گئے ہیں سرکاری عمارتوں پہ. تو اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نواب شاہ میں پی ایم ایل این کا ایک اعلیٰ وفد جو ہے وہ اس نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد سے جو بھی بیانوں کی شروعات ہوئی تھی وہ شروعات کہیں اور سے ہوئی تھی. چلے اس کو ہم جو ہے اس بیان بازیوں کو اب ہم اوائڈ کر رہے ہیں. تو میں فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کسی پہ. یہ ان کی بات ہے، یہ ان کے ہر ایک کو ایک اپنا ان کا عمل ہوتا ہے. تو میں پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کوئی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے سب کو ہدایت ہے کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ ہم لوگ بیان بازی سے اس کو گریز کریں. بدنی میں اضافو تھیندو پہ ونے جيڪڏهن سکر جي ڳالهه ڪجي. سکر میں کچھ سال اڳ میں سنيچنگ موبائل فون یا ائين ڊڪيتي عام کوني، هاڻي جتري وڌي وئي آ. اور سندھ میں اهو قصو آ، ڇا کارن؟ دیکھیں جی، آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب، آئی جی سندھ اور پوری رینجرز جو ہے مل کر جو ہے پولیس اور رینجرز مل کر کچے میں آپریشن کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ کاروائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن آگے سے جو ایشو یہ ہے کہ آگے سے جب وہ یہاں پہ ڈاکو جو یہاں سے چل جا کے وہ پنجاب بارڈر کی طرف جاتے ہیں. تو یہی ہماری کوشش بھی رہی ہے اور کوارڈینیشن بھی یہ رہی کہ جی یہ آپریشن، یہ امن امان تب بحال ہوگا کہ جب سندھ اپنے بارڈر پہ اپنے کچے میں آپریشن کرے اور پنجاب اپنے کچے میں آپریشن کرے. جب دونوں جگہوں پہ ساتھ آپریشن ہوگا تو پھر ان کو کہیں چھپنے کی یا بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی. تو اسی کوارڈینیٹنگ ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور کوشش کی ہے کہ جی پنجاب میں جو ہے پنجاب کی انتظامیہ بھی سیم ٹائم پر ہی آپریشن ایکشن کرے تاکہ ان ڈاکوؤں سے جان چھوٹ سکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک اور بھی ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک انسینٹو دیا ہے، کیبنٹ نے بھی اس کو اپروول دیا ہے کہ جو ڈاکو والنٹیئرلی سرنڈر کریں گے ان کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ جی ان کے لیے جو ہے ایک الگ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے گا. تو ابھی بھی ہمارا یہی ہوگا کہ کیونکہ یہ ڈاکو مارے بھی بہت سارے گئے ہیں اور بہت ساروں کو مقابلے میں بھی بہت ڈاکو مرے ہیں، تو ان کے لیے بھی بھلائی اور انسانیت اسی میں ہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود سرنڈر کریں والنٹیئرلی، تاکہ یہ کل کو کسی پولیس کے انکاؤنٹر کا نشانہ نہ بنے. دیکھیے شہید جان محمد کے قاتل گرفتار ہو گئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، اور جہاں تک بات ہے کہ حکومت کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر چاہے صحافی ہو چاہے عام انسان کوئی بھی ہو، سب کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے. حکومت کوشش بھی کری، میں نے آپ کو چیلنجز بتائے، اور یہ بات میں ابھی اس سے پہلے سوال میں کہہ چکا ہوں کہ دونوں جانب سے جو ہے جب آپریشن ہوں گے پنجاب اور سندھ کی جانب سے تو پھر ان دہشت گردوں کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. دوسرا جو گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک اسکیم بنائی ہے کہ جو سرنڈر کرے گا تو ان کو قانونی کارروائی کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور مطلب یہ ہے کہ اگر سرنڈر نہیں کریں گے تو کسی مقابلے میں مارے جائیں گے. شرجیل صاحب، جس طرح سے افغان پناہ گیر لاکھوں کی تعداد میں سندھ آئے لیکن ہزاروں کی تعداد میں بھی یہاں سے نہیں نکلے، ابھی تک سندھ حکومت اور سندھ پولیس جو ہے یہ نشاندہی نہیں کر سکی کہ افغان پناہ گیر کہاں ہے اور کہاں چھپے ہوئے کہاں رہ رہے ہیں. تو ان کے خلاف کس طرح سے پالیسی بنائی جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ جس طرح سے آپ نے کہا جان شہید کے قاتل گرفتار ہوئے، ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جموں مار اور دیگر جو قاتل ہیں ابھی تک وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، جہاں تک پہلے آپ نے بات کی افغان الیگل امیگرینٹس کی میں بات کروں گا. جتنے بھی الیگل امیگرینٹس ہیں اس کا مقصد صرف افغان نہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ الیگلی رہ رہا ہے اس کے خلاف پوری وفاقی حکومت سخت ایکشن لے رہی ہے.
اور صوبائی حکومت نے بھی سخت ایکشن لیا. آپ نے کہا کہ لوگ نہیں بھیجے گئے. مجھے پرسنلی پتہ ہے بہت سارے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں کراچی میں, ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ان کو نہ صرف گرفتار کرنے کے بعد جو قانون کے تحت ان کو یہاں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ بھی کیا گیا. تو یہ کارروائی چل رہی ہے, کنٹینیوس چلتی رہیں گی. اور یہ ہم نے یونیک بات نہیں کر رہے, یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی انلیگل امیگرینٹ نہیں رہ سکتا. اگر پوری دنیا میں کوئی انلیگل امیگرینٹ نہیں رہ سکتا تو یہاں پہ کیوں جو ہے وہ انلیگل طور پہ افغانی رہے یا کوئی بھی رہے. تو اس کے لیے بالکل حکومت کی اور ریاست کی ایک کلیئر پالیسی ہے, اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. شریف صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو بارڈرز پر صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. افغانستان جو ہے مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے, ان کے وزیر خارجہ انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کو للکار رہے ہیں. تو پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم نے ہمیشہ افغانیوں کا خیال رکھا, ان کی خدمت کی, اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے مشکل وقت میں کام ہے, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنے تمام برادر ممالک کے ساتھ جو ہے خصوصی طور پہ کوشش کی کہ اچھے تعلقات رہیں پڑوسیوں کے ساتھ, اور افغانستان کے لیے تو خاص طور پر جو ہے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں افغانستان کی مدد جو ہے وہ پاکستانی حکومتوں نے کی ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. لیکن اگر ایک طرف سے آپ کو پیار دیا جائے اور آگے وہ کسی کی پراکسی بنیں گے, وہ دہشت گرد جن کا تعلق چاہے طالبان سے ہو یا کسی اور گروہ سے ہو, اور جب ان کے عہدیدار بھارت میں بیٹھے ہوں اور اس موقع پہ پاکستان پہ کسی قسم کی, پاکستان کے معصوم لوگوں پہ کسی قسم کی کارروائی کریں گے, تو پاکستان نے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری بہادر افواج نے, ہماری فورسز نے جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. تو یہ تو سب کے لیے کلیئر میسج ہے کہ جی ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن ملک ہے پاکستان سے کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. اگر کوئی پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پاکستان بھی منہ توڑ جواب, جس طرح پہلے بھارت کو دیا, سب کے سامنے بھارت کی بولتی بند ہو گئی, تو کوئی بھی ملک پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پاکستان اس کو منہ توڑ جواب دے گا. لیکن یس, پاکستان نہ کبھی شروعات کرے گا اور پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایگریشن نہیں کرے گا. ہاں, اگر کوئی شروعات کرے گا تو اس کی جو ہے اختتام وہ ہم ہی کریں گے. جی بھائی, ٹرین بھی سارے خراب ہیں. اچھا جی, آپ جتنے بھی ٹرینوں کی بات کریں, ٹرینز کی جو ہے چیپٹر وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, جہاں ہماری ایک کوشش ہے, ابھی بھی اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اور ہم ابھی چائنا بھی گئے ہیں, وہاں پہ بھی بات کی ہے. پریزیڈنٹ صاحب کی بھی چائنا وزٹ میں انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, ہم چاہتے ہیں کراچی سے لے کے سکھر تک جو ہے ایک فاسٹ ٹرین جو ہے وہ چلائی جائے, جس سے یہاں کے لوگوں کے لیے سہولیات ہوں. اور اس کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہی ہے, اور ہمارا ٹرانسپورٹ محکمہ بھی جو ہے وہ مختلف انٹرنیشنل انویسٹر سے بات کر رہا ہے, کیونکہ یہ بہت مہنگا ایک پروجیکٹ ہے, اور اس کے لیے ذرا ہم انٹرنیشنل فنڈنگ بھی چاہ رہے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بھی,